اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو جو کمالات اور شانیں عطا کی نا، معجزات، ان میں سے ایک معجزے کا نام معجزہ معراج ہے، ایک معجزے کا نام. اور کل کتنے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے کمال کر دیا. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اب اس کا مطلب پہلے سمجھے، آپ کو لطف پھر آئے گا کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ گئے. محبت کی دنیا میں، عشق کی دنیا میں اگر کسی شخصیت کے بہت زیادہ کمالات ہوں اور وہ گنتی میں آ جائیں، کاؤنٹنگ میں آ جائیں، شمار میں آ جائیں، گنے جائیں، تو یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے کہ یار بہت زیادہ ہیں کمالات پر گنے تو گئے نا، محدود تو ہے نا. آپ کہیں دیکھو نا سٹیج والوں کو سمجھ آ گئی میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر کسی شخصیت کے کمال زیادہ ہوں پر گنتی میں آ جائیں، عشق کی دنیا میں یہ عیب ہے کہ گنتی میں آ گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنی شانیں دی ہیں، آپ کی شانیں کوئی مائی کلال گر بھی نہیں سکتا. اور اللہ نے یہ عیب فرماتے ہیں اللہ نے آپ کو یہ عیب لگایا ہی نہیں کہ آپ کی شانوں کو کوئی گن سکے، آپ کی شانیں کوئی نہیں گن سکتا. آپ فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، آپ کی شانیں تو اس بات سے بری ہیں کہ کوئی گن سکے. حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. اب اس کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت ہوں تو سانو تو یہ نہیں سمجھ آؤں بھی اے محبت والا لفظ بولیے یا اے بولیے، سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی دیکھو حضرت مولانا صاحب نعرہ لگا رہے ہیں اے اعلیٰ حضرت دا نام سن کے تکلیف ہو رہا ہوندی ہے تے ٹھنڈ سانو پیندی ہے. جنہاں نو تکلیفاں ہوندیاں نے اللہ کر کے ہارٹ اٹیک ہو گئے. کیوں جی؟ اعلیٰ حضرت اللہ اکبر. اب آئیے ذرا جو میں بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، آقا کریم علیہ السلام کے اتنے معجزات ہیں کہ کوئی بندہ شمار کر سکتا. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ، تھکے تو نہیں ہو؟ آپ کی نا توجہ جب سجے کبھی دیکھتے ہو نا وہ پوری کرنی تھوڑی گھومتی تو میں پریشان نہ بھی نہ مسئلہ کیے، بالکل تسلی سے بیٹھیں آپ اور میری بات سنیں. آپ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں اپنی زندگی میں 6,500. جزاک اللہ. بڑی گالیں نہیں ہیں تتیاں گلاں تے بھی 500 روپیہ بڑی گل ہے بھائی. میں تو کیا سارا نہ کھانا سے ہی ہوتا ہے. خیر بہرحال یہ آپ کے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک بھی نہ دے، میں تقریر پوری کرسی نال وفا پوری ہوئے گی. یہ بس وہ محبت کے لیے میں نے کہا ناراض نہیں ہونا، کسی کا دل نہیں توڑ رہا میں. اور آپ کی توجہ تھوڑا ریفریش ہو جائے نا، آپ اگلی بات اچھے طرح سمجھیں گے. مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی جتنی کتابیں پڑھی ہیں 6,500 معجزے نبی پاک علیہ السلام کے میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں. اور اگیوں پتہ کی کہندے نے، یہ وہ ہیں جو کتابیں چھپ گئی اور یہ لکھے جا چکے اور فقیر حقیر نے دیکھ لیے. ہزاروں ایسے ہیں، لا تعداد ایسے ہیں جو خدا جانے یا مصطفیٰ جانے. اور یاد رکھ لیں ذخیرہ کتب کے اندر بڑے بڑے لوگوں نے اضافہ کیا حضور کے معجزات لکھ کر، لیکن سب سے زیادہ جس نے معجزے لکھے خاتم المحدثین حافظ امام جلال الدین سیوطی شافعی سنی رحمت اللہ علیہ. آپ نے کتاب لکھی الخصائص الکبریٰ فی معجزات خیر الورا. اس ایک کتاب کے اندر انہوں نے نبی پاک کے 260 معجزات لکھے. آپ نے محسوس نہیں فرمایا میں نے کوئی جملہ بولا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جب میں نے دیکھنا ہے تب بھی سبحان اللہ نہیں کہنا ہوتے، ویسے بھی کہہ سکتے ہو. جب میں دیکھتا ہوں تو کئی پھر سبحان اللہ کہتے ہیں. تو انہوں کو یہ بھی دیکھ دے بیٹھے تھے اے فرشتے کوئی نہ واسطے بھی کر لو بیٹھے ہو بیٹھے. میں اپنے مزاج سے تقریر کرنے کا عادی ہوں بھائی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ 260 معجزات، لیکن اتنی شانیں کوئی گر نہیں سکتا. ان میں سے ایک معجزہ، ایک شان، اس کا نام ہے معراج مصطفیٰ. اور یاد رکھ لیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو معراج اقدس ہے اس کے 3 روٹ ہیں. یہ بڑا خاص نکتہ ہوگا اگر آپ توجہ فرمائیں تو. کتنے روٹ ہیں؟ 3 روٹ. ایک ہے زمینی روٹ، وہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے لے کر مسجد اقصی بیت المقدس تک، یہ پہلا روٹ ہے. اب اس کا ایک دوسرا روٹ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے میرے بیٹے جزاک اللہ. ایک دوسرا روٹ ہے وہ ہے مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک، یہ ہے آسمانوں والا روٹ، وہ سفر.
पाक अलैहिस्सलाम के सफर का अगला रूट भी है, और वो है सिदरतुल मुंतहा से आगे ला मकानों का सफर। ला मकान, अच्छा यार ये ला मकान आपने सुना होगा, ए कहते कि उन्होंने ला मकान क्या मतलब है? जमीन तो होगी, आसमान हो गया, और ला मकान क्या होता है? जिस वो जगह है, बस ये समझाने के लिए है, जहां बंदा ये ना कह सके ये ऊपर है, ये नीचे है, ये दाएं है, ये बाएं है, ऐसा सज्जा है खब्बा है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं सज्जा खब्बा। इधर अगली गल सुने चास आएगी, वहां पर अब कब जब तब ये होता ही नहीं। आए सदके जावा थोड़ी चुप तो, वहां आप तयन नहीं कर सकते किसी जिहत का, किसी संत का। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आप तयन नहीं कर सकते। जिदा बगने ऐसी ऊंचे बैठे, तू थले बैठे हो, ऐसा जो बैठने का पोथे हुई नहीं, वो क्या ला मकान, यानी वहां पर करार की कोई जगह नहीं होती। क्या है? मैं क्या बात से ला मकान है? अच्छा फिर भी मैंने कहा ये खुदा जाने या जाने वाला मुस्तफा जाने, हम नहीं जानते। हमारे पास एक लफ्ज़ ला मकान, वो तो सज्जा खब्बा अग्गा पीछा उता थल्ला अब कब जब तब इधर उधर है ही कोई नहीं। बस वो क्या है? वो ला मकान है। बैठे हो, आई समझ आ गई ला मकान दी? अल्लाह अकबर। और गिरामी कदर हजरात, अब ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मेराज अक़दस के 3 रूट क्यों हैं? आइए जरा अकीदा अहले सुन्नत भी बतलाएं आपको, और आपकी दुआएं हासिल करें, और कईयों के ज़हनी सवालात इंशाअल्लाह इस बात में हल हो जाएंगे। लोग आज तक बैठे हुए नूरानियत और बशरियत की बहस में, बाज कहते हैं नूर है, बाज कहते हैं बशर है। हकीकत यह है जो नबी पाक को महज बशर कहता है वो भी गलत है, और जो महज नूर कहता है वो भी गलत है। क्यों? नबी पाक नूरी बशर हैं। जुमले का वजन नहीं महसूस फरमाया फ्रंट सीटों वालों ने। महज बशर के आम बंदा नहीं फरमाया, कुल इन्नमा अना बशर, महबूब आप फरमाइए मैं बशर हूं। नाली फरमाया इन्नमा यूहा इलैया, तो डेरदा नहीं मेरे ते वही अमदी। अगली गल भी दसिया करो, तू बशर वाली गल दसी। अच्छा यार ये अल्लाह ने क्यों मुस्तफा की जुबान से कहलवाया? मुफ्ती अहमद यार खनीमी दा नुक्ता ये चस आवेदा। फरमाया हबीब इस कौम नूं दसो कि मैं बशर हां। क्यों? फरमाया इन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम दे कमालात वेखे सन ते उन्हां नूं खुदा समझ बैठे। तुहाडे कमालात ते उन्हां तो तकड़े ने, तुसीं ते उन्हां दे इमाम हो, ये किते तुहानूं ना समझ बैण। ए दसो इन्ने कमाल दे बावजूद भी अल्लाह ओए मैं बंदा नहीं। तवज्जो फरमाई आप हजरात ने, अब बात समझ आई है? ये वजह थी गिराम, माशाअल्लाह अल्लाह आपको खैर बरकत दे। आप तवज्जो मेरी तरफ रखिए, जरा ध्यान फरमाइए। ये वजह थी यहां ऐलान है। एक नहीं साढ़े वर्गा है यार, ये तेरे वर्गा है। तो फिर मैं तेन एक सादा जी गल कर लेना। नबी पाक ने सूरज मोड़ा, चांद को तोड़ा, दरख्तों को चलाया, ऐसा ही आ जाए। तू बल्ब भी तोड़ के बता, कमरे च बैठा सिर्फ इशारा करके बटन ही उत्ते कर दे बिजली वाला, कोई ना कोई बस निकल गई फूक, तू कहना वो भी बशर थे बशर। ये है फर्क। अल्लाह अकबर। दूसरी बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महज नूर कहना ये गलत है। नबी पाक बशर पहले है, नूर बाद में है। ये दुनिया में आने के एतबार से और समझने के एतबार से, वरना हकीकत को देखा जाए नूर पहले है बशर बाद में है। अब ये जेहत है ना, इसको समझना पड़ेगा ना। हुण इन्हां की क्लिप काट के ना कुछ चबड़ मारे, इस वास्ते दोनों गल्लां कट्ठियां कर दी ना, क्योंकि आजकल 2-2 मिनट तक कारी साहब क्लिप काट के चबड़ मार देने ना लोग। जब कुरान की आयत की बात होगी तो पहले बशरियत की हम बात करेंगे, फिर नूरानियत की करेंगे, और दोनों आता सी कुरान चु पढ़ांगे। बशर भी हैं ये भी कुरान चो बखावांगे, नूर भी हैं ये भी कुरान चो बखावांगे। फिर तो चस भी आवे ना, लेकिन पहले बशरियत की बात होगी। और जब हकीकत की बात होगी तो पहले आप नूर हैं, और फिर 12 रबीउल अव्वल मक्के की सरजमीन हजरत आमिना की गोद है, और वहां ये नूर बशरी लिबास पहनकर दुनिया में जलवागर हो गया है। अब बात समझ आ रही है मेरे अजीजों को? तो दोस्तान गिरामी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर देखिए एक और मसला समझाऊंगा आपको, और ये बड़ा खास है। हजरात उलमा दुआ देंगे, और अगर आपने तवज्जो फरमाई तो आप भी दुआ देंगे। और तुसी सुर दे शौकीन तो नहीं हो? मैं को नहीं सुर शोर नहीं, मैं तुहानू दसदा, मैं उक्का बेसुरा बंदा जे। ए तुहाडे इलाके बड़ी तूती चलदी, मैनू पता है। जूं स्पीकर ते जनाब लाउड खोलना, होर खोल ओए होर को, वो साउंड वाला ही परेशान होंदा भी हुण मैं पाड़ के तेरे मुंह पा दें, इन्ना कित्थों खोल लवां। जनाब डंड चुकी हुई। देखो सुर का मैं मुखालिफ नहीं, पर अल्लाह दे बंदे इन्नी डंड के अगले समझ ही कोई ना आवे, ते ना कहीं पढ़ के टुर जानियां।
تے آ جنہیں پنا کے بیٹھے تے سارے سور لاؤندے تو تے سڑ کے چل جاندے نے کی سمجھ آئی ہے ککھ دی سمجھ اودا ہی گھراں نوں ٹر جاندے جی دیکھو میں سور کا مخالف سور لائیے ہی نا 20 آیتاں پڑھ کے ترجمہ کر 20 حدیثاں پڑھ پتہ لگے تینوں ادھر بھی سور ہے تے ادھر بھی سور ہے مٹھے بولے ہو میرا خیال ہے تھوڑا جہا مشکل آئی جاندہ کلپ بھی جدو بعد چلدا کئی سوراں نے بھی سانوں میسج کر دے جے ہن تو ساڈے پیچھے پے گیا اور میں کہا نہیں ہو تواڈے پیچھے نہیں پیا تانوں صرف سیدھے راہ تے چلانا چاہنا بھی اہل سنت کو بھلا کر لو پایا نا مہربانی کرو لیکن جو میں بات سمجھا رہا ہوں میرے عزیز میرے بھائی میرے دوست میرے یار میرے سجن اس کو سمجھ اب مناظرے ہوتے ہیں نور بشر دا مناظرہ اور بات کیا ہوتی ہے کہتا نہیں میں ثابت کرتا ہوں نبی بشر ہیں ادھر دیکھو گال کرنا ٹانکی ہوندا ہے بشریت پر مناظرہ نہیں ہوگا کیوں بشر تو ہم بھی مانتے ہیں بشریت پر تو مناظرہ نہیں ہے مناظرہ ہوگا تم کہتے ہو نور نے ہم تو بشر بھی مانتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے ہم نور بھی مانتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے تم بشر مانتے ہو ہاں میں کہا تم ہی ماننا ہے میں نہیں ماننا کیا ہو میں کہا اے چھاڑ نور کہنا میں نہیں مانتا میں کہا دے دلیل دیکھو نا گل کرن دا ٹنگ ہوندا ہے نا وچ اینو گل کیویں کرنی ہے ہن ہوتا کیا میں نور نہیں مانتا میں کہا دلیل دے کہندا کوئی نہ مانا بشر میں چبڑ جاں بشر تو میں ماننا اینو چھاڑ دے او آیت پڑھ جے چے لکھیا ہوے نبی نور نہیں تے میں او پڑھاں گا جے تے لکھیا نبی نور ہے پڑھاں گا ہن سمجھ آئی ہے یہ فن مناظرہ کا اصول ہوتا ہے اگلے بندے نو سجے کھبے ننگا سیدھی طرح کی میں تم تھلے سجے کھبے کو نہیں ہون دینا جب آپ اس ڈھنگ سے بات کریں گے ماں نے جمعہ نے جڑا سنی دے سامنے کو ٹیک جاوے اور ادھر دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو جہتوں پر ایک بات سناؤں فرنٹ سیٹاں نے میرے ال دیکھو ذرا آپ کو بات سمجھاؤں اللہ تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو نورانیت و بشریت یہ کیسی عطا کی ہے چلو جملہ بولتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو ذوق کو چیک کرتے ہیں آپ بشر ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا دوسرا بشر ہی کوئی نہیں آپ نور ایسے ہیں کہ کائنات میں آپ جیسا دوسرا نور ہی کوئی نہیں بشر ہیں تو سب سے اعلیٰ نور ہیں تو سب سے اور یہ دو جہتیں اکٹھی اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا سوال یہ پیدا ہوتا ہے اکٹھی کیوں جواب سنیے ہائے 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 علماء نے ایک مثال یہ میں آپ کو سمجھا لیتا ہوں پہلے لفظوں میں بول دیتا ہوں ایک درجہ ہے مخلوق کا توجہ کر لیں بھائی چھوٹے بچے کو پنڈیا ادھر دیکھو آپ کے بڑے فائدے کی بات ہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں جوان ہیں سب کے فائدے کی بات ہے ایک درجہ ہے مخلوق کا ایک ہے خالق کا بیچ میں اللہ نے ایک درجہ رکھا ہے اپنے مصطفیٰ کا اچھا درمیان میں وہ کیوں رکھا ایسے سمجھ لیں یہ مخلوق کا درجہ یہ خالق کا یہ بیچ میں مصطفیٰ کا درمیان میں کیوں رکھا فرمایا یہ مصطفیٰ ہیں نہ خدا ہیں نہ تمہارے جیسے ہیں کیا ہیں فرمایا مصطفیٰ ہیں اب آپ سمجھ آ گئی ہے درمیان میں سے لکھا مخلوق سے افضل ہے اور آپ نے ساتھ کیوں نہیں ملا ہے فرمایا خدا بھی نہیں ہے مسئلہ سمجھ آ گیا اب دوسری بات سنیے بیک وقت نبی پاک علیہ السلام کو دو جہتیں کیوں عطا کی گئی نور بھی ہے اور بشر کیوں سنیے اللہ کرے میری زبان پہ جملے آسان ہو جائیں میرے بھائیوں کو سمجھ آ جائیں اور آپ کا عقیدہ فٹ ہو جائے میرے اون دا مول پورا ہو جانا جے ادھر دیکھیے فرمایا محبوب پاک علیہ السلام کو بیچ میں اللہ نے وسیلے کے طور پہ بنایا بشریت بھی عطا کی اور نورانیت بھی عطا کی بشریت بھی کامل اور نورانیت بھی کامل اور ادھر دیکھنا فرمایا کیوں فرمایا جب رب سے کچھ لینا ہوتا ہے تو نبی نور ہوتا ہے اور جب ہمیں کچھ دینا ہوتا ہے تو نبی بشر ہوتا ہے بولیے ذرا یاد رکھیے جب رب سے کچھ لینا ہے تو نورانیت غالب ہے میں مزید سمجھا دیتا ہوں لفظ نورانیت غالب جب رب سے کچھ لینا ہے اور جب امت کو کچھ دینا ہے تو بشریت غالب ہے آپ کہیں گے مثال آ جاؤ اور مثال دینے ادھر دیکھیں میری طرف نبی پاک معراج شریف پر جا رہے ہیں آپ کا سینہ اقدس شق ہوا بخاری شریف میں موجود ہے سینہ اقدس شق ہوا یعنی کھولا گیا جیسے دل کا بائی پاس ہوتا ہے آقا کریم علیہ السلام کا قلب اطہر و انور نکالا گیا سونے کے تھال میں رکھا گیا زمزم کے کنویں پہ لے جایا گیا زمزم کے کنویں کا پانی لے کر اس پانی کو دل مصطفیٰ سے لگا کرنا مصطفیٰ کے دل کی برکت اس پانی کو عطا کی گئی آپ نے 5-7 بندوں نے توجہ نہیں فرمائی اے موتی موتی ہے نا رولو نا تھوڑا جا سن لو بعد نے یہ لکھا ہے کہ وہ پانی نا پانی کے ساتھ دل کو دھویا میں نے کہا تو کو ہور شاید نہ سمجھ لین دھویا کیوں ہے
حالانکہ صاف چیز کو بھی دھویا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. صوفیاء کہتے ہیں جو بندہ گناہ نہیں بھی کرتا وہ بھی توبہ کر لے. کیوں؟ فرمایا بندہ صاف ستھرا ہوئے پھر بھی غسل کرے نا طبیعت فریش ہو جاندی ہے. اسی طرح جدو گناہ نہیں کیتا پھر بھی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ روح نو فریش فرما چھڑتا ہے، وہ درجہ بلند فرما چھڑتا ہے. تو ہر چیز کو دھونے کا مطلب یہ نہ سمجھا کرے کہ معاذ اللہ اس کو کوئی تھا تب دھویا، نہیں، یہ فریش کرنا بھی مقصد ہوتا ہے. لیکن میں نے لفظ وہ استعمال کیا ہے کہ آپ سمجھے، پانی زمزم کا مصطفیٰ کے دل کو جب لگایا گیا تو اس پانی کو حضور کے دل کی برکت دی گئی. سوکھی گال کر لئیے نا. اچھا، نبی پاک علیہ السلام کا قلب انور یہاں رکھا گیا. توجہ میری طرف بھائی، سینہ سی دیا گیا. فرمایا جی تہاڈا سفر شروع ہے. اتنا میجر آپریشن کے بعد سفر ہو سکتا ہے؟ تے نبی پاک دا اتنا لمبا سفر ہے کہ جبرائیل ہی ہاتھ کھڑے کر گیا. فرمایا ہوں آپ پہ ہی جانا جی. یہ کیا ہے؟ کہ یہ نہیں پتا. میں کیا پتا ہوں تے سنی نہ ہوں. یہی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اللہ کے بندو. اچھا، یہاں پر جو سمجھنے والی بات ہے، علماء ائمہ تفسیر آپ اٹھا کے دیکھو لکھا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا ولا وجع ولا دم. اب ترجمہ سنیے. فرمایا لوگوں جب میرا سینہ شک ہوا نا، نہ مجھے درد ہوا اور نہ میرا خون نکلا. میں نہیں بابا وہ میں کیا ڈائل کر رہا ہے. سینہ حلق سے لے کر ناف تک شک ہو جائے، خون بھی نہیں درد بھی نہیں، بشر تھے تو خون نکلا کیوں نہیں؟ صرف اگر بشر تھے تو نکلا کیوں نہیں؟ نہیں میں نے پتا ہوں تو سننی نہ ہوں. ایتھے ذرا رکیا دے. اب اس کا دوسرا مسئلے کا رخ دیکھ لیجئے. یہی نبی پاک علیہ السلام آپ میدان احد شریف میں تشریف فرما ہے. ایک چھوٹی سی کنکر آ کے آپ کے لبھائے مبارک کی برکت لینے کے لیے یہاں لگتی ہے اور وہ دانت کی ایک نوک تھوڑی سی شہید ہو گئی. پورا دانت نہیں شہید ہوا، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں پورا دانت شہید ہوا ہے. جھوٹے ہو، نہیں شہید ہوا. واللہ یعصمک من الناس موجود ہے اور میں محبوب ہم حفاظت کریں گے. لیکن پھر اتنا دانت کیوں شہید ہوا؟ فرمایا یہ امت کو جذبہ دینا تھا کہ جب راہ دین میں کوئی تکلیف اٹھانے کی بات آئے نا، خون بھی نکلوا لینا، کوئی چیز تڑوانی پڑے تڑوا بھی لینا، یہ تمہارے نبی کی سنت ہے. یہ جذبہ دیا جا رہا تھا. اور یہاں پر امام قسطلانی نے لکھا ہے جملے تے میں نہیں تو انہوں کہنا بولو، وہ کہ میرے قسم خدا دی نبی پاک علیہ السلام کا وہ جو ذرہ دانت کا شہید ہوا تھا، اس کے بعد عمومی طور پہ دانت ٹوٹ جائے تو چہرے کا حسن منہ کا ختم ہو جاتا ہے. مصطفیٰ کا بڑھ گیا. کیوں؟ فرمایا یہاں سے نور نکل کر سامنے والی دیواروں پر پڑا کرتا. یہ ہے میرے مصطفیٰ کی شان اقدس. اب سمجھ آئیے کوئی نہیں آئی آپ کو حضور کی شان؟ میرے بھائی اب سنیے، یہاں چھوٹا سا کنکر لگتا ہے اور خون نکل آتا ہے. اے جے نکتہ نوجوانوں. اور وہاں پر پورا سینہ شک ہوتا ہے، خون نکلا ہی نہیں اور درد بھی نہیں ہوتا. ایک یہ کہندہ نہیں پتا. میں کہ سنو کاکا، معراج کی رات رب سے لینے جا رہے تھے، نورانیت غالب تھی تو نور کا خون نہیں ہوتا. وہاں احد میں ہمیں جذبہ شہادت دے رہے تھے تو بشریت غالب تھی. جب کچھ لینا ہوتا ہے رب سے، نبی نور ہوتا ہے. جب ہمیں دینا ہوتا ہے بشر ہوتا. گل سمجھ آئیے کوئی نہیں آگا؟ ہوں بھی جڑے مرزے پلمبر نو جیل بھی نہیں سن دے ہوں بھی آکھو گے ہمیں مسئلہ نہیں سمجھ آیا. میں کہا مرزے دا تا جنازہ کڑ کے کل بھی ٹھوک کے جاما تو یہ تو گل ہی کوئی نہیں جناب. یہ کیا ہے؟ بچہ ہے تو چھوٹا جہا بچونگڑا ہے جناب. وہ سائیاں نے قبر چ بنیا ہے، کوٹھے والی سرکار ہے. باہر نکل کے پیڑ تو کسی کا پالتو ہے اور وہاں بیٹھ کے بک بک کرتا ہے. ہمارا جگرا بھی دیکھ. گرامی قدر حضرات، کہنے کا مقصد یہ بک بک کرنی کمرے میں بیٹھ کے بڑی سوکھی ہے. کسی کا پالتو بننا سوکھ ہے، لیکن مصطفیٰ کا وفادار بننا، ہائے 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 ہائے. یہ تھکے کوئی نہیں تو مسئلہ سمجھ آیا تو اگلی گال سمجھاما. اچھا، ابھی تک لوگ نور و بشر کے مسئلے سے نہیں نکل رہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک کے معراج کے کتنے روٹ ہیں؟ مٹھے بولو. ایک ہے زمینی جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، دوسرا ہے آسمانی جو مسجد اقصی تک سدرہ تک، اور تیسرا ہے لامکانوں کا. اب یہ تین سفر کے روٹ کیا ہے؟ اب میں نے کہا یہ صوفیاء نے جواب دیا. وہ کہتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی طرف بشریت و نورانیت میں جھگڑا کرنے والوں، نبی کی تین جہتیں ہیں. کیا؟ فرمایا ایک ہے نورانیت، ایک ہے بشریت، ایک ہے حقیقت. بشریت کی معراج
के लिए मस्जिद हराम से अक्सा है, नूरानियत की मेराज के लिए सिदरतुल मुंतहा तक है, और हकीकत की मेराज के लिए लामकानों का सफर करवाया गया। ये असल मसला है। लेकिन यहां फर्क ये है मेरे नबी जमीनी सफर किया तो तब भी रूह माल जिस्म। थक गए हो मैनू लगता है मेरा पुत्र है। इधर वेखिए कोठी वालिया, इधर वेखी मेरा पुत्र, गल बड़ी टाप दी, सोने अल्लाह तेन मदीने ले जाए। तवज्जो है, जज़ाकल्लाह। जमीनी सफर किया तो रूह माल जिस्म, आसमानी सफर किया तो रूह माल जिस्म, और जब लामकानों का किया ना तो तब भी रूह माल जिस्म। याद रख ले, सुन्नी होने के लिए यह भी जरूरी है कि बंदा मेराज के बारे में दो नजरिए रखे। पहला नजरिया कि ये जो 27 रजब को नबी पाक को मेराज हुआ है ये ख्वाब में नहीं था। ऐसे तो नहीं आगे चलूंगा ना हजरात उलमा, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। जो कहते हैं ख्वाब में मेराज है, अब मैं कहता हूं मेरे ख्वाब के सुता पे उठ, मुंह ते टाकी शाकी मार, उठ मुंह ते छिट्टे छिट्टे मार, तेन मसला समझावा। अगर ये ख्वाब का मसला होता तो कभी लोग इनकार ना करते। मैं जो आखा अलामा यकूब साहब राती में ख्वाब देखा तो मैं जूं अपने टोबे निकला तो मैं पूरा पाकिस्तान घूमिया, तो मैं 10 मुल्क घूमिया, तो आ वेख लो मैं तुहाडे कोल भी आया बैठा। इन्होंने कहना कोई नहीं समर साहब खैर है, तुसी 10 मुल्क होर भी पा लो, मसला ही कोई नहीं। ख्वाबां च बंदा जानदा ही रहिंदा, कोई नवीं गल नहीं है। ख्वाब होंदी इन्होंने मेरा और 10 मुल्क होर पा ला, बल्कि मैनू भी नाल ऐसे ही होना सी ना। ख्वाब है, ख्वाब का रौला ही कोई नहीं, असां मानने हो सकता है। लेकिन जे मैं ये कहता कि जनाब मैं ना अज एक दिन दे विच मैं कराची भी गया, मैं पिशावर भी गया, इस्लामाबाद भी, लाहौर भी, टोबे भी, मुल्तान भी, तो तुहाडे कोल इन्हां आख्या मौलवी साहब हाथ हौला रखो, आ थोड़ा जिहा हाथ, ओ कोकणी डिग लैण दिओ, जिहदा अपनी पंजाबी कहंदे वो कोकणी पैलण दे यार। इन्होंने ही कहना था क्योंकि जिस्मानी तौर पर जाना ये मुश्किल है और नहीं जाया जा सकता। समझ आ रही है? अब नबी पाक अगर ख्वाब में गए थे जहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये मैंने वहां वाला लफ्ज ऐसे नहीं इस्तेमाल किया। आला हज़रत फरमाते हैं वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिल, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। बस भाई तुहाडी जान छुट्टण वाली है, टाइम हो गया है, तो मैं तुहाडी जान छड्डूंगा। इजाजत दे तो 5-7 मिनट होर कर लवां गलबात तुहाडे नाल। अभी तो सिर्फ 3 रूट आपको समझाए हैं, अजे हिकमतां ते सफर ते शुरू ते जिब्राइल दा उठाना, ये तो बड़ा लंबा चौड़ा काम है यार मेराज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन इसके जो हकायक है जरा उसको समझो। तुहानू हकायक नहीं समझ आए ना, असुरां दौड़िया माइयां चों निकल के कदी सुन लो, तुहाडे वर्गा कट्टड़ सुन्नी कोई नहीं, यकीन अल्लाह। लेकिन सानू मार गया चस्के, असीं जाइए किहड़े पासे, सानू चस्के मार गए, यकीन करो। नाराज तो नहीं हो रहे, हो भी जाओ तो नहीं टेंशन, गल मेरी सीधी है। खतीब का अंदाज सादा है, गल सच्ची है जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई। अब इस बात को सुनिए और समझिए। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका सफर मेराज 3 हिस्सों पर है। अब ना यहां पर आपको पता है ये 2-4 जमाता पढ़िया बैठे थे, मेरे तवज्जो करे। ए जड़ा सर सैयद अहमद खान जिन्हों कहते हो नेचरी था, ये याद रख ले, कई बड़ा अपना अबू जी बनाने की कोई, मैं दादा भी बना, मसला ही कोई नहीं। इन्हें इनकार किया मेराज का, तो उन्होंने कहते कैसे हो सकता है बंदा आसमानों को पार करके चला जाए, क्योंकि कहता रही थोड़ा सा ऊपर चले जाए तो ऑक्सीजन नहीं होती, और वहां से ऊपर चले जाए तो जम जाने वाला एक कुर्रा आता है, फिर जला देने वाला कुर्रा आता है, फिर हवा इतनी तेज है परखे उड़ जाते, कितना नबी पाक गए। मैंने कहा भाई सर सैयद और उसकी जुर्रियत का कोई बंदा बैठा है तो मुझे बताया ये सारा कोई देखा है? कहते नहीं साइंस ने कहा है। मैं कहा साइंस तो यकीन है, कुरान तो यकीन कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर करवाई अपने बंदे को। महबूब ने ये नहीं कहा कि मैं मेराज कीजिए, अल्लाह ने आके मैं करवाइए। उलमा लिखते हैं नुक्ता ये है, और मेराज के मुनकरो, अगर तुम कहते हो कि ये कोई नहीं कर सकता, अगर कोई कर नहीं सकता तो क्या रब करवा भी नहीं सकता है? तो क्या रब करवा तो सकता है? तो फरमाया जिस रब ने करवाया उसी ने कहा है कि महबूब हमने आपको सैर करवा दी। तो जब रब ने ऐलान कर दिया तो रब के ऐलान का इनकार क्यों करते हो? ये है असल मकसद, बात समझा करें आप अगर, लेकिन बात दूर ना चली जाए जरा। तो ये कहता है कि वहां से बंदा गुजर नहीं सकता, वहां से बंदा आगे नहीं जा सकता। मैंने कहा अच्छा तो आप फिर एक बात बतलाएं, ये आपके नॉलेज के लिए बात कर रहा हूं। ये जो हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम है ना, जो अंबिया की खिदमत में तशरीफ लाते थे, इमाम राज़ी ने भी इस बात को लिखा है और बहुत सारे आइम्मा सीरत जो है उन्होंने भी लिखा है। हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम टोटल 42 मरतबा हैं।
ماشاءاللہ ایک نے بھی سبحان اللہ نہیں آ چپ کر کے بہ گئے اتنے کو میں شیر شور سٹدا کچھ گراریاں شراریاں تمہیں سنا پہلا گیر لاؤں پھر دعا لاؤں پھر تیا پھر ساری قوم کتنے 42 مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت 12 کے قریب مرتبہ یا 14 مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل آئے ہیں توجہ ہے نوح علیہ السلام کے پاس اور آدم علیہ السلام کے پاس 60 مرتبہ 12 مرتبہ سب سے زیادہ مرتبہ نبیوں میں ہمارے نبی کو نکال کر جس کے پاس آئے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں 400 مرتبہ جبرائیل امین آئے اور اگلی گال تے میں نہیں تانوں کہنا ہے بے کو میں ہاتھ بننی بیٹھا تے جے تہاڈی سبحان اللہ پورا محلہ نہ سنے تے گل ہوئی آپ کو پتا ہے جبرائیل امین باقی نبیوں کے پاس تو اتنی مرتبہ آئے تیرے اور میرے نبی کے پاس کتنی مرتبہ آئے 24,000 مرتبہ تیرے میرے نبی کے پاس آئے کتنی ہزار مرتبہ اللہ کئی بندے چوپ ہوئے اچھا اینج بھی ہویا سی 24,000 مرتبہ آتے کہاں ہیں سدرا سے نیچے عرش کے نیچے ان کا مقام ہے اور وہاں سے یہ آتے ہیں تو میں کہا ستو آسمان ٹاپ کے ہوندے نے سارے کرے شرے ٹاپ کے ہوندے نے جبرائیل پاک کہ بالکل ہوندے نے تو میں کہا کسی جگہ تے کوئی پرابلم کہندا نہیں توجہ ہے من بٹھی جی گال کرنی جی میں پہلو نہیں آکھیا او دے ہن بھی تہاڈا ترلا نہیں کرنا چونکہ بات میں اپنا ہی وزن ہے دم ہے لطف ہے جس کو آئے وہ بولے تو میں نے کہا یہ جبرائیل وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے دروازے کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں حضور تہاڈا نوکر آ گیا ہے خادم آ گیا ہے تے جے خادمہ دی یہ طاقت ہے اودے بادشاہ دا حال کی ہونا ہے یار کچھ خدا دا خوف کرو مولویو کچھ خدا دا خوف کرو یار کڑے کمی پہ گئے ہو یہ منکروں کو کہہ رہا ہوں اچھا بھائی ادھر دیکھیں ایک گل ہور نہ تانوں سنا دے مزے والی جی آنکھ ہوتا اچھا یار جبرائیل پاک 24,000 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دی خدمت کیوں تشریف لے آئے سن قرآن دی آیتاں بھی ویکھو نا تو 6,500 دے قریب نے ایک آیت بھی لے کے ہونا تو 6,500 ہی بندا ہے چلو تسی 6,000 پیغام لا لو تو 12,000 واری بندا ہے کہ جبرائیل پاک آندے نبی پاک دی بارگاہ کیوں جی کو صحابی کدی لایا کریے نا 12,000 واری بندا سی میں مثال دے رہا ہوں چلو یار 15,000 واری کر لو کوئی ہور بھی گلاں ہوندیاں نے یہ 6 ایکم 6 تے 6 دونی 12 تے 6 30 18 تے 6 چوبڑیاں 24,000 مرتبہ امام راضی جڑی گل لکھی میں پھر کوئی نہیں تانوں آکھنا اے ویکھیا جے تانوں لطف آندا امام راضی کہندے نے یار سانوں تے نہیں سمجھ لگدی جبرائیل جاندا بھی سی یا جاندیاں پھر واپس آ جاندا سی اور اگلی جڑی عاشقاں نے گل لکھی ہے او کہندے سن او جبرائیل بھی تانوں دسدے پے نے اوے بلندیاں تے رہنا بڑی شان ہے عرشاں دے سائے تے رہنا بڑی شان ہے پر مصطفیٰ کی بارگاہ وچ رہنا بھی بڑے کمال دی گل ہے جبرائیل پاک تانوں ہے دسدے پے نے 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل امین 24,000 واری انہاں نوں تو کدی نہیں راستے ہی پرابلم ہویا تے ہے بھی خادم توجہ ہے اور یار تسی کہو گے جبرائیل کو خادم کہتا ہے تو میں کہتا درود تاج تو نہیں ہے جبرائیل خادمہ